پاکستان کے حالات کافی سیریس نیچر کے ہیں اور ان کے فوری سد باب کی ضرورت ہے، لیکن ہم وہ قوم ہیں جو بہت سیریس باتوں کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، یعنی ہماری کچھ ایسی ہی اپروچ ہے۔ عمران خان صاحب کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں پاکستان کے 3 ٹکڑے خدا نخواستہ ہوں گے، اور اگر دوسری طرف دیکھیں جو حکومت میں آئے ہیں تو انہوں نے کس خوبصورتی سے گیم کھیلی ہے، لیکن اس سب کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت ہے۔ نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی 25-30 سال تک حکومت کی اور شیر و شکر ہو کے سب کچھ اچھا ہے کھاتے پیتے رہے اور بناتے رہے، اور مجال ہے جو کسی نے ان سے کہا ہو کہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ سب کو اپنے اپنے حصے کا یعنی حصہ بقدر جثہ یا اس سے بھی تھوڑا زیادہ ہی مل رہا تھا، اس لیے سب خاموش رہے۔ پھر نواز شریف کو جب نکال باہر کیا گیا تو وہ آڈ یعنی فیل ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہیں میرے خلاف ہو گئے، تو انہوں نے کہا جناب مجھے کیوں نکالا؟ پھر کہا ووٹ کو عزت دو، اور پھر جب لندن پہنچ گئے تو انہوں نے نام لے لے کے کہا آپ کو حساب دینا ہوگا۔ پھر وہ کوئی ہفتہ 2 ہفتے تک یہ تقریریں کرتے رہے، یعنی جب پی ڈی ایم شروع میں بنی تو یہ تمام القابات اور خطابات نواز شریف صاحب زور زبردستی طریقے سے بیان کرتے رہے۔ پھر ہوا کا رخ پتہ یہ چلا کہ عمران خان کے اگینسٹ کھڑا نہیں ہو سکا اور عمران خان صاحب 1 پیج پر چل رہے ہیں، تو نواز شریف صاحب کو اندازہ ہوا کہ جیسے انہوں نے بہت عرصے تک حکومت کی اور اپنے تمام مخالفین کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے نیچے رکھا، تو اب عمران خان بھی بالکل وہی سیاست کھیل رہے ہیں، تو نواز شریف صاحب کچھ خاموش سے ہو گئے۔ انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بدلی اور جو وزیر اعظم ہیں یعنی شہباز شریف صاحب ان کو لانچ کر دیا۔ لانچ ایسے کیا کہ نہ تو پیپلز پارٹی کو سمجھ لگی، نہ ہی پی ٹی آئی کو سمجھ لگی، اور نہ ہی مولانا فضل الرحمان کو سمجھ لگی کہ نواز شریف کر کیا رہے۔ اب جو سب سے بڑا کام شہباز شریف صاحب نے کل یعنی بروز 3 جون کو کیا، وہ ویسے تو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، تو انہوں نے یہ کیسے کر لیا، لیکن اگر آپ اس پر غور کریں تو اس میں ایک بہت بڑی گیم ہے۔ پاکستان میں ہماری افواج نے اور عدلیہ نے کتنے عرصے تک پاکستان پر حکومت کی۔ افواج ڈائریکٹ کرتی تھیں اور عدلیہ مدد کے لیے آتی تھی کہ جی قانون و آئین کے تحت آپ کو اجازت ہے، نظریہ ضرورت کے تحت۔ اسٹیبلشمنٹ یہ سب کچھ کرتی رہی، تو ابھی جب عمران خان کو تحریک عدم اعتماد سے نکال باہر کیا تو آپ دیکھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کس طرح کی زبان استعمال کی گئی اور کیسے کیسے الفاظ اور کیسے کیسے نعرے لگائے گئے، اور ابھی بھی بڑے تواتر کے ساتھ لگائے جا رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ہے تو وہ اب اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتی، اور اگر ڈیفینڈ کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ سب اپنے تئیں نورہ کشتی کی سی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو قصہ مختصر کہ اسٹیبلشمنٹ کو گالی تو بہت عام پڑ رہی ہے اور بہت زیادہ پڑ رہی ہے، اور سوشل میڈیا پر اس کو بہت بدنام کیا جائے۔ تو نواز شریف صاحب نے سوچا کہ اگر جو سولین آفیسز ہیں یعنی ہماری جو سول بیوروکریسی ہے یا گورنمنٹ فنکشنز ہیں، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور یہ سب جو ہے معاملات یہ آئی ایس آئی کے پاس کر دینے چاہیے کہ وہ ایک ویٹنگ ایجنسی کے طور پر کام کرے۔ ویٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کریٹیکلی انالائز کرے کہ یہ صاحب یا یہ ادارے میں کام کرنے والا شخص کس حد تک جو ہے وہ ملک کا وفادار ہے، اور کس حد تک اس کو یہ نئی پروموشن اور نئی پوسٹنگ اور وہ بھی کی پوزیشن پر ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے۔ تو شہباز شریف صاحب نے آئی بی اے سے یعنی انویسٹیگیشن بیورو جو ہے ہمارا، اس سے نکال کے یہ آئی ایس آئی کے حوالے کر دی اور نوٹیفیکیشن ایشو کر دی۔ یہ کل کی بات ہے۔ اب لوگ شہباز شریف کو اس لیے کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ کوئی جمہوریت کے حق میں نہیں ہے، لیکن یہاں نواز شریف صاحب اپنے بھائی شہباز شریف کے ذریعے ایک ایسی گیم کھیل رہے ہیں کہ جس میں آنے والے کچھ سالوں کے بعد رزلٹس اس سے بھی ورس نظر آئیں گے۔ جو اس وقت سوشل میڈیا پر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں پڑ رہی ہیں، پھر تو لگتا ہے دو بدو گالیاں پڑیں گی، کیونکہ جب سول سروسز میں
آپ ISI کو یہ رول دیں گے تو وہاں پر تو بہت سارا لالچ بھی آئے گا، وہاں تو بہت سارے ایسے دو اور پنجابی میں کہتے ہیں چوپڑی ہوئی بھی دکھائی دیں گی، تو صاف ذرا کچھ تو گند اچھلے گا کہ فلاں سے پیسے لے لیے، فلاں سے یہ کر لیا۔ تو چلیں، یہ تو ایک بنیادی الزام ہو گیا جو کہ سوسائٹی میں لوگوں پر لگتا رہتا ہے، لیکن لوگ بآواز بلند جو کرٹیسائز کریں گے وہ کہیں گے کہ یہ ISI کو کیوں دے دیا گیا۔ تو یوں ISI اور افواج پاکستان بدنام ہوگی، اور جب یہ بدنام ہوں گی تو معاشرے میں لوگ ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ ابھی تو شاید ہماری افواج پاکستان 24 گھنٹے تقریباً ہونے کو آئے ہیں جب سے یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے، تو انہوں نے اس سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی۔ شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کوئی ان کو بینیفٹ حاصل ہوگا۔ یقین جانیے ان کو اس سے کوئی بینیفٹ ملنے والا نہیں ہے۔ عمران خان ہوں یا شہباز شریف تھرو نواز شریف جو کچھ بھی انڈرسٹینڈنگ کے تحت اقدام اٹھا رہے ہیں یا اٹھائیں گے، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کی ایک ایسی سازش ہوگی جو ویسے تو کہیں گے کہ یہ شوگر، یعنی وہ نہیں کہیں گے بلکہ وہ ایسے کام کریں گے کہ اوپر سے لگے گا کہ شوگر ہے لیکن اندر سے اس کے اندر پوائزن ہوگا، جیسے وہ کہتے ہیں شوگر کوٹڈ ٹیبلٹس، کہ اندر جو ہے وہ کڑوی ہے لیکن باہر سے اس کو شوگر کوٹ کیا گیا۔ تو شہباز شریف صاحب نے بھی یہ جو اس وقت نوٹیفیکیشن جاری کیا اور اتنے دھڑلے سے کیا، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جی میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرے ساتھ رہیں۔ آنے والے وقتوں میں جب ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے آپ کے اوپر کمر کسنی ہے اور آپ کو گالیاں دینی ہیں، کیونکہ سیاستدان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں گالیاں بھی دے سکتا ہے اور اسی وقت میں پوجا پاٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو جو یونیفارم میں لوگ ہیں ان کے لیے اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنا اور پھر اس پر لوگوں کی رائے کو اپنے حق میں رکھنا ممکن نہیں رہے گا، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ یہ سویلین معاملات میں بھی یہ ساری مداخلت کرتے ہیں۔ تو حالانکہ مداخلت انہوں نے نہیں کی ہے بلکہ شہباز شریف صاحب نے ان کو یہ رول دیا ہے کہ جی آپ آ کے یہاں پر یہ ویٹنگ کا کام کریں۔ جب تک سرکاری محکموں میں، یعنی جو سول کے محکمے ہیں، ان میں یہ شہباز شریف کی دی ہوئی نوٹیفیکیشن اور ISI کو اختیار استعمال ہوتا رہے گا، نفرت کا لاوا جو ہے وہ بڑھتا رہے گا۔ شہباز شریف نے یہ آپ کی محبت میں نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے بھائی کے یعنی حضرت قبلہ نواز شریف صاحب کے کہنے پر یہ کام کیا ہے کہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ if you cannot beat your opponents and you understand it is difficult then you better join them۔ تو اب کیا کیا انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو، مجھے کیوں نکالا آپ کو حساب دینا ہوگا۔ جب اس سے کام نہیں چلا تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ساتھ مل جائیے اور مل کر اس طرح سے بدنام کیجیے کہ اگر آنے والے سالوں میں کوئی 5-10 سال کے بعد دوبارہ سے کمر کسنی ہو اور پھر یہی الزام لگانے ہو کہ آپ کو حساب دینا ہوگا، تو یہ بہر صورت ان کے فائدے میں جائے گی۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اور ہمارے اداروں کے فائدے میں یہ کسی صورت نہیں ہے۔ لیکن ابھی جو ہوا چل رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ڈیموکریسی کے خلاف ہے، یہ فلاں چیز کے خلاف ہے، لیکن اس کے اندر یہ چھپی ہوئی سازش عمران خان کے خلاف تو امریکہ سے سازش ہوئی وہ کہہ رہے ہیں، لیکن پھر وہ خود پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں کہ اس کے 3 ٹکڑے خدا نخواستہ ہوں گے، اس کے ایٹمی اثاثے واپس ہوں گے اور یہاں پر جوتیوں میں دال بٹے گی اور پاکستان خدا نخواستہ بہت بڑے نقصان سے گزرے گا اور اس کی فوج تباہ ہو جائے گی۔ تو نواز شریف صاحب دوسری طرف سے حملہ کر رہے ہیں۔ سیاستدان جو ہے ان کے بارے میں اگر سمجھنا ہو تو بفلوز یعنی بھینسوں کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں مجھا دیا پیڑا ہونی ہے، یعنی بفلوز جو ہیں وہ ایک دوسرے کا خیال کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے لڑتی ہیں۔ تو سیاستدان بھی کچھ اسی طرح کے ہیں، لیکن ہم نہ جانے کب سمجھیں گے۔ اور IBA کے پاس سے یہ اختیار نکال کے دینا IBA کو بھی کمزور کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ معاشرے میں پھر کوئی اور دفتر، کوئی اور آرگنائزیشن کسی طریقے سے افیکٹولی کام ہی نہیں کر سکے۔ دیکھنے کا اور سننے کا اور سمجھنے کا وقت یہی ہے، جو وقت گزر جائے تو پھر کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ ملک کے اوپر مارشل لا لگا کے حکومتیں نہ کرتی
تو ان کو کبھی گالی نہ پڑتی، ان کو کبھی لوگ برے الفاظ سے نہ پکارتے، لیکن جو چند ایک لوگ، کیونکہ پورا ادارہ تو اس میں انوالو نہیں، جن کو چسکا پڑ گیا تھا سیاست میں آنے کا اور اپنا شارٹ کٹ لگانے کا، انہوں نے بہت زیادہ خرابی پیدا کی۔ نہ تو پاکستان کے لوگ باہر کی دنیا میں سر اٹھا کے چل سکتے ہیں کہ ہم کسی ڈیموکریٹک کنٹری سے اور وہاں پر آئین اور قانون پر عمل ہوتا ہے، جیسے عمران خان نے بھی آئین کو پاؤں کے نیچے رون دیا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک جمہوری انسان ہے، بلکہ ان کے اندر بھی ایک اسی طرح کی ایبسلوٹ پاور حاصل کرنے کی، اور ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر کا سا۔ تو ہم کس طرح کے معاشرے کو پروجیکٹ کرتے رہیں؟ ہماری افواج کو بھی یہ سوچنا ہے، ہماری عدلیہ کو بھی یہ سوچنا ہے کہ آئین اور قانون پر اگر عمل پیرا لوگوں کو کرائیں گے اور خود بھی اس پر عمل کریں گے تو اس میں ہی ملک کی نیک نامی ہے۔ ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف اور ان کا دفتر اور ان کی وہ کور کمانڈر کانفرنس جو ہمیں بار بار بتاتے ہیں وہ کانفرنس ہوگی تو وہ ایسا فیل ہو رہا ہے تو ویسا فیل ہو رہا ہے۔ آپ بھی ذرا اس سازش کو سمجھیے اور اس کو ریجیکٹ کیجیے کہ آئی ایس آئی کا کام صرف ملک کے باہر کے معاملات، یعنی پاکستان کے خلاف جو باہر کی دنیا میں کوئی سازش ہو رہی ہے یا پاکستان کے خلاف باہر کوئی کام ہو رہا ہے، تو آئی ایس آئی صرف اس پر اپنی نظریں مرکوز رکھے اور اسی پر کام کرے جو اس کا مینڈیٹ ہے۔ اگر اندر کے حالات پر اس کو لگا دیا گیا، جو کہ نواز شریف کی سیاست ہے، تو اس ادارے کو اور اس تمام سسٹم کو خراب کرنے میں اور تباہ کرنے میں پھر کوئی کسر باقی نہیں رہے گی، کیونکہ جب اندر کی طرف سیاست میں دھیان ہو جائے گا تو باہر کی طرف کے جو مضمرات ہیں اور جو ایویلیویشنز ہیں وہ ڈیفینیٹلی سفر کریں گے۔ پاکستان کو آئین اور قانون کے راستے پر چلانے کی ضرورت ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس جو ہے وہ اس حکومتی نوٹیفیکیشن کی مذمت کرے اور اس سے باہر نکلے اور اس کو قبول نہ کرے۔ دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ میں فال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔